بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو تصاویر کی زبان میں نے پاکستان کی تاریخ تیار کی ہے اور یہ ایک ابھی رجسٹر میرے پاس موجود ہے، اس میں تقریباً 10,000 تصاویر ہیں اور 1955 سے لے کر 1980 تک مختلف ادوار میں اخبارات جو روزانہ میں پڑھتا ہوں ان سے جو چیز مجھے پسند آتی ہے اور جو تاریخی لحاظ سے اہمیت کی حامل ہے وہ میں کاٹ کے رکھ لیتا ہوں۔ یہ میری عادت کوئی گزشتہ ربع صدی سے چل رہی ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہوا ہے کہ بغیر کسی کتاب کے پڑھے تصویروں میں کوئی بھی پڑھا لکھا آدمی جب میرے اس رجسٹر کو دیکھے گا تو اسے تاریخ کے حوالے ساتھ ساتھ ملتے جائیں گے اور تاریخ ایک ترتیب سے چلتی ہے۔ اس کا ہوا یہ کہ زیادہ تر میں نے تاثر 1965 کی جنگ میں لیا، اس لیے کہ میں خود پہلے کشمیر کی 1947 اور 48 کی جنگ میں خود شامل تھا اڑی محاذ پر، تو وہ میرا ایک ذہنی پس منظر تھا۔ میں اسی کشمیر کے علاقے سے متعلق ہوں، پونچھ سے۔ تو جب میں یہاں پاکستان میں پہنچا تعلیم حاصل کرنے کے بعد میں نے یہ علمی کام شروع کیا، تو اخبارات کی زندگی صرف ایک دن کی ہوتی ہے۔ اخبار آدمی دیکھتا ہے، تھوڑی دیر کے بعد پڑھ کے پھینک لیتا ہے، لیکن میں نے کہا کہ اس ریفیوز سے، اس ردی سے بھی انسان اگر محنت کرے، اس میں ذرا سوجھ بوجھ ہو تو کوئی چیز تیار ہو سکتی ہے آئندہ قوموں کے لیے۔ میں نے یورپ میں اور امریکہ میں اپنے دورے کے دوران دیکھا کہ 250-300 سال پرانی چیزیں، دستاویزات ان کی لائبریریز میں محفوظ ہیں، اور جتنی بھی کوئی چیز پرانی ہو جاتی ہے اس کی اہمیت اتنی بڑھ جاتی ہے۔ تو چنانچہ 55 سے لے کر 80 تک کے دور کی جتنی تصاویر میں نے پاکستان کے اردو اور انگریزی اخبارات میں نے دیکھی، محفوظ کی، اور پھر خاص طور پر 1965 کی جب ستمبر میں جب جنگ ہوئی تو اس دوران میں بہت متاثر ہوا۔ تو میں نے شہداء جو تھے اور جو لڑنے والے تھے، جو مجاہد تھے، ان کی تصاویر اکٹھا کرنا شروع کی، پھر محاذوں کی، پھر جنگ کے واقعات کی۔ پھر میں نے سسٹم یہ کیا کہ صرف ان تصویروں کو محفوظ کرنے کے بجائے کیوں نہ میں اسے تاریخ کی حیثیت دے دوں۔ اس کے لیے میں نے محمد بن قاسم کی اس بر صغیر میں آمد سے لے کر آج تک کے دور کو ریکارڈ کرنے کے لیے میں نے پہلے محمد بن قاسم کا دور دکھایا، پھر اس کے بعد مختلف حکمران آئے، پھر اس کے بعد اورنگزیب تک کا دور آیا، پھر آگے آ کے انگریز آ گئے، ایسٹ انڈیا کمپنی، اس کے بعد پاکستان کی تحریک شروع ہوئی۔ پاکستان کی تحریک سے متعلق جتنے بہت اچھے اور بڑے بڑے لوگ جن کی بہت بڑی خدمات ہیں، ان سب کی تصاویر میں نے محفوظ کی، اور اچھے واقعات، قائد اعظم کی اپنی زندگی کے بارے میں بڑی نایاب تصاویر جتنی بھی اخبارات میں شائع ہوئی ہیں وہ الحمدللہ میرے پاس محفوظ ہیں۔ اور پھر سن 65 کا جو میرے پاس ریکارڈ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ شاید ہی کسی کے پاس ہو، جی ایچ کے پاس اگر چیز ملے تو میں کہہ نہیں سکتا، لیکن انفرادی طور پر کسی کے پاس اتنا سٹاک نہیں ہے جو میں نے جمع کیا ہے۔ اس کے بعد پھر میں نے یہ ترتیب دی کہ نیوی کو الگ دکھایا کہ لڑ رہی ہے، ایئر فورس کو الگ دکھایا، انفینٹری کو الگ دکھایا، پھر محاذ وائز بھی کیا۔ مثلا یہ چوئنڈا کا محاذ ہے، یہ سیالکوٹ ہے، یہ لاہور ہے، یہ واگا بارڈر پر لڑ رہے ہیں، یہ برکی ہڈیارے پر لڑ رہے ہیں، یہ قصور میں لڑ رہے ہیں، یہ مونا بہو میں ہر لڑ رہے ہیں، یہ کشمیر میں درہ حاجی پیر میں لڑائی ہو رہی ہے۔ تو اس طرح سے میں نے اس کو ڈیٹ وائز، ایونٹ وائز، یعنی تاریخ کے لحاظ سے، واقعات کے لحاظ سے، اور پھر یہ کہ جو اہم واقعہ اس سارے دور میں ہوا اس کو بھی کیا۔ اور سن 65 کی جنگ کے بعد کے واقعات، جو سیاسی تغیر، جو تبدیلیاں آئی ہیں، ان کو بھی میں نے محفوظ کیا ہوا ہے۔ اور جب بھی کوئی ریسرچ اسکالر، کوئی لکھا پڑھا آدمی جب بھی کوئی تاریخ لکھے گا تو اسے اوراق پڑھنے کے بجائے صرف اگر وہ میری تصاویر دیکھے گا تو وہ کسی بہتر نتیجے پر پہنچ سکتا ہے، چونکہ اس میں نے کسی تعصب سے کام نہیں لیا۔ جو کچھ جس طرح ملک میں ہوا، جو سامنے آیا، جو مختلف اخبارات نے پیش کیا، میں نے اس کو محفوظ کیا، اور اس کے لیے میں 25 سال تک تو میں نے کلیکشن کی ہے، صرف اس کو اکٹھا کیا، اور 2 مہینے بیٹھ کر یہ چیزیں میں نے پیسٹ کی، کینچی سے کاٹی، بڑی محنت کی، اور یہ محنت جو ہے وہ کوئی بھی آدمی جو دیکھے گا اور جو اس چیز کو سمجھتا ہے اسے اندازہ ہوگا کہ یہ ایک چھوٹا سا کام نہیں تھا۔ Stand by.
ایک منٹ تھوڑا سا میں اپنا فریم چینج کرنا تھا. بیچ میں آئیں گی تصویریں تو جو ہے خیر ہے، اگر آپ معمولی سا کر لیں تو کر لیں، فکس بھی رہے تو کوئی پرابلم نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. جس طرح میں نے ابھی آپ سے بات کی ہے، میں 1988 میں جب انگلینڈ گیا تو یہ رجسٹر ساتھ لے گیا اس خیال سے کہ میں اپنے لوگوں کو وہاں دکھاؤں گا. انگلینڈ پہنچنے کے بعد لنڈن میں نے برٹش لائبریری کے ڈائریکٹر کو خط لکھا کہ میرے پاس ایک ایسی چیز ہے جو میں نے تصویروں کی زبان میں پاکستان کی ہسٹری لکھی ہے. تو مسٹر ڈاکٹر بینگل جو تھے وہ بہت خوش ہوئے، انہوں نے کہا آپ ہمارے پاس آئیے، ہم سے ملیے. جب میں ان کے پاس گیا تو انہوں نے اورینٹل اسٹڈیز کا جو ڈپارٹمنٹ کا اس کے سپرد یہ کام کیا، اور ایک ہفتے کے بعد مجھے ایک خط لکھا کہ آپ نے یہ اتنا بڑا کام کیا ہے کہ اگر یہ کام انگریزی میں ہوتا اس کے کیپشنز تو یہ ہمارے لیے تو بہت بڑی چیز تھی. اگر آپ چاہتے ہیں تو اس کے آپ حقوق ہمیں دے دیں، ہم اس کی مائکرو فلم بنوا لیں، اپنے لیے رکھ لیتے ہیں، آپ کو یہ اوریجنل واپس کر دیں گے، یا ہم اس کی ویڈیو فلم بنوا لیتے ہیں. لیکن میں نے ان سے کہا کہ میں چاہوں گا کہ پاکستان میں ہمارا اپنا آرکائیوز ڈپارٹمنٹ جو ہے گورنمنٹ پاکستان کا، تو یہ تاریخ وہاں کی ہے تو اس کو وہاں محفوظ رہنا چاہیے. چونکہ میرے بعد جو یہ چیزیں ایسی ہیں نئی نسلوں کے لیے، ریسرچ اسکالرز کے لیے ہیں، تو میرے اپنے لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں گے. البتہ یہ ہوا کہ لنڈن میں، ڈانکاسٹر میں، ناٹنگم میں، مانچسٹر میں، اسکاٹ لینڈ کے 2-3 شہروں میں، اور اس کے علاوہ میں امریکہ گیا، وہاں کا نیو یارک میں، بوسٹن میں، کیلیفورنیا میں، پھر میں کینیڈا گیا، وہاں مونٹریال میں، کیوبیک میں، کچنر میں، لنڈن میں ایک اس میں کینیڈا میں بھی ایک لنڈن شہر ہے. تو ان سب میں پاکستانی جو لوگ تھے، یہ کمیونٹی، بچے بڑے، انہوں نے اس رجسٹر کو دیکھا. بلکہ جو لوگ گھروں میں یہ سے لے جاتے تھے تو ان کے بچے دوسرے تیسرے دن مجھے آ کے ملتے کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں اس انکل کو جس نے کہ یہ اتنی اچھی چیز بنائی ہے، اور پھر ڈسکس کرتے تھے مجھ کے ساتھ یہ کہ کیا یہ تصویر کس کی ہے. اور انہوں نے بڑی خوشی کا اظہار کیا، اور ہر جگہ اس رجسٹر کے بارے میں انہوں نے کہا کہ یہ تو ایسی چیز ہے کہ اس کو تو چھپوانا چاہیے. لیکن میں ایسا نہیں کر پایا. اور پھر یہ کہ تصویروں کا اتنا اچھا معیار بھی نہیں ہے، جو کہ عام اخباری کاغذ کی ہیں، تو میں سمجھتا تھا کہ اس میں اتنا رزلٹ اچھا نہیں آ سکتا، جو کہ وہ آرٹ پیپر نہیں ہے. جی میں جی 1962-63 میں بشیر حسین جعفری صاحب کے مضامین میں نے جنگ آزادی کشمیر کے بارے میں سیارہ ڈائجسٹ میں پڑھے، اور خصوصاً باغ آزاد کشمیر میں ہونے والے واقعات جو 1948 میں ہوئے تھے ان کے بارے میں پڑھا. تو مجھے جعفری صاحب سے ملنے کا اشتیاق ہوا. پہلے میں نے معلومات حاصل کی، پھر پتہ چلا کہ یہ کون شخصیت ہیں اور لائل پور میں ہیں، لیکن اس کے بعد میری ان سے ملاقات نہ ہو سکی. 1975-76 میں میری ان سے پہلی ملاقات پنڈی میں ہوئی، اور اس کے بعد سے لے کر آج تک میں ان سے میری بڑی قریبی دوستی رہی، اور میں انہیں قریب سے دیکھتا رہا. اور خصوصاً جو کام ان کا تحریر کا ہے وہ مجھے قریب سے دیکھنے کا موقع ملا. یہ ہمیشہ جنگ آزادی کے بارے میں مضامین لکھتے رہے، اور اس کے بعد خصوصاً جو یہ خاص کر کام انہیں تصاویر کی زبانی جو اچھوتا کام انہیں شروع کیا، اسے بھی مجھے قریب سے دیکھنے کا موقع ملا. اور جس طرح انہوں نے اخبارات کو اکٹھا کیا اور ان میں سے ایک غیر جانبدارانہ طریقے سے ان تصاویر کو کٹنگ کی اور اس کے بعد اس کو کتابی شکل دی، میرے خیال میں ایسی کوئی چیز میری نظر سے آج تک نہیں گزری. اور یہ ایک بڑا قابل تعریف کارنامہ تھا جو انہیں اس حساب سے انداز سے کیا کہ اس میں کسی جانبداریت یا کسی خاص نقطۂ نظر کی عکاسی نہیں ہوتی، بلکہ پاکستان میں مختلف وقتوں میں ہونے والے جو واقعات ہیں اور جو اخباروں کی زبانی اور جو غیر جانبدار اخباروں نے جس طرح اس کو نوٹ کیا اسی کو انہوں نے کتابی شکل دے دی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے یہ ایک بڑا قابل قدر ذخیرہ ہے جو آنے والے تاریخ دان یا جو آنے والے محققین ہیں ان کو ایک انتہائی اہم طریقے سے اس کو آئندہ کے لیے اس سے استفادہ کر سکیں گے. اچھا ایک دفعہ پھر کرتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. ہاں بس ایک منٹ 19
1962-63 میں جب میں مظفر آباد کالج میں انٹرمیڈیٹ کا اسٹوڈنٹ تھا تو پہلی دفعہ مجھے سیارہ ڈائجسٹ میں بشیر حسین جعفری صاحب کے مضامین جنگ آزادی کشمیر کے بارے میں بالعموم اور باغ میں ہونے والے آزادی کشمیر کے حوالے سے مختلف واقعات کے بارے میں بالخصوص پڑھنے کا موقع ملا. یہ پڑھنے کے بعد مجھے قدرتی اشتیاق پیدا ہوا کہ یہ کون شخصیت ہیں جو ہمارے علاقے کے بارے میں اتنا جانتے ہیں. اس وقت مجھے یہ علم نہیں تھا کہ یہ آزاد کشمیر سے ہیں. بالآخر مجھے معلوم ہوا کہ یہ فیصل آباد میں ہوتے ہیں اور ایگریکلچر یونیورسٹی میں ہیں. اس کے بعد میرا ان سے ملنے کا چونکہ اشتیاق رہا لیکن کافی عرصہ ملاقات نہ ہو سکی اور پھر بالآخر سن 1975-76 میں میری ان سے راولپنڈی میں ملاقات ہوئی. اور اس کے بعد میں نے جب ان سے میں ملا تو اس کے بعد مجھے معلوم ہوا کہ یہ جنگ آزادی کشمیر میں بھی انہیں حصہ لیا ہے اور اس کے بارے میں یہ مختلف تحریریں مختلف مضامین یہ لکھ رہے ہیں اور تاریخ جمع کر رہے ہیں. اور پھر بالخصوص ان کا چونکہ 1965 کی جنگ کے ساتھ 1948 کی جنگ کی وجہ سے خصوصی تعلق تھا اور اس درمیان میں ان کو یہ خیال پیدا ہوا کہ 1965 کی جو جنگ ہو رہی ہے اس کو تاریخی حوالے سے اگر تصویروں کی زبانی جمع کیا جائے. لیکن اس کے لیے انہوں نے ایک اچھوتا انداز اختیار کیا کہ اس دوران میں جو اخبارات میں خبریں شائع ہوئیں جو تصاویر شائع ہوئیں ان کو جمع کیا جائے اور جمع کر کے ایک کتاب کی شکل دے دی جائے. اور اس کتاب کو ڈیٹ وائز اور سیکوینس وائز تاریخ کے حساب سے انہوں نے ایک پورا تسلسل کے ساتھ اس کو جمع کیا. جمع کرنے کے بعد وہ اخباریں جو تھیں ان کی انہوں نے کٹنگ بنائی پھر اس کو ایک کتابی شکل دی تاکہ کوئی بھی پڑھنے والا جو ہے وہ بجائے اس کے کہ اگر پوری تاریخ بجائے الفاظ میں پڑھنے کے اگر وہ تصویروں کی زبانی 1965 کی جنگ جو ہے اس کو اور جو پاکستان کا اس میں اور جو کشمیر کا حصہ تھا جو کشمیر کے بارے میں ہوا وہ سارا دیکھنا چاہے تو وہ دیکھے. اور بڑی محنت اور تسلسل کے ساتھ انہوں نے اس کو پاکستان سے حتیٰ کہ ہندوستان سے انڈیا سے بھی آئے ہوئے بعض اخبارات جو ہیں ان کی کٹنگز بھی انہوں نے جمع کیے اور ان سب کو ایک کتابی شکل دی جو یہ آپ کے سامنے ہے. اس کے اوپر میں دیکھتا رہا کہ انہوں نے بہت محنت کی اور بڑا عرصہ جو ہے وہ اس کو جمع کرتے رہے. پھر اس کے بعد انہوں نے مسلسل کئی مہینے محنت کر کے اس کو ایک باقاعدہ شکل دے دی. اور میں سمجھتا ہوں یہ ایک اس حساب سے ایک پاکستان کا قیمتی سرمایہ ہے کہ کیونکہ یہ جو چیز ہے کسی ایک آدمی نے نہیں لکھی بلکہ اس وقت کے ہونے والے واقعات حادثات حالات جو تھے ان کو انہوں نے جمع کیا. اور چونکہ 1965 کی جنگ ہماری تاریخ کا ایک اہم حصہ ہے اور اس کو ایک مختلف نقطۂ نظر سے جو اخباروں کے حوالے سے اور تصاویر کے حوالے سے انہوں نے جمع کیا ہے تو یہ ایک بڑا قابل قدر کارنامہ ہے. اس کو انہوں نے تسلسل کو برقرار رکھتے ہوئے 1965 سے پہلے بھی پاکستان کے شروع سے لے کے بلکہ محمد بن قاسم سے لے کے جو چیزیں انہوں نے مہیا کی ہیں وہ بھی اس کتاب میں انہوں نے جمع کی. اور 1965 کے بعد میں پاکستان میں جو مختلف سیاسی مد و جزر جو سیاسی تحریکیں چلتی رہیں ان کو بھی انہوں نے جمع کیا اور 1980 تک اس کتاب کو انہوں نے پہنچایا ہے. لیکن خصوصاً چونکہ 1965 کے حوالے سے انہوں نے آرمی نیوی اور ایئر فورس کا جو کردار تھا ان کو مختلف سیکشنوں میں انہوں نے جمع کیا ہے. اور جو اس وقت کی اخباریں جو تھیں انہوں نے جو کچھ اس کے بارے میں تصاویر کی زبانی شائع ہوا یا مختلف تصویریں جو انہیں مل سکیں وہ سب ایک انہوں نے کتاب کی شکل اسے دی ہے. اور میں سمجھتا ہوں یہ ایک بڑا ان کا قابل قدر کارنامہ ہے جو انہوں نے اس کو انجام دیا ہے. اور ایک نیا انداز ہے جس کو جو اس سے پہلے شاید میری نظر سے کم از کم نہیں گزرا کہ اس انداز میں بھی تاریخ جو ہے وہ مرتب کی جا سکتی ہے تصویروں کی زبانی. تو اس لیے یہ بہت ہی ایک اہم اور اچھا کام ہے جس کو انہوں نے کیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کو پوری قوم جو ہے اسے اس کو استفادہ کرنا چاہیے. اگر ہمارے کسی میوزیم میں یا کسی ہسٹری کے کسی میوزیم میں اس کو رکھا جائے تاکہ باقی لوگ بھی جو ہیں وہ اسے تاریخ پہ جو لوگ نظر رکھتے ہیں یا تاریخ کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں وہ اسے استفادہ کریں. تھینک یو جی. جاگ اٹھا ہے سارا وطن مجاہدو جاگ اٹھا ہے سارا وطن ساتھیو مجاہدو آج مظلوم ظالم سے ٹکرائیں گے اپنی طاقت زمانے سے منوائیں گے سامراجی خدا پہ چھا جائیں گے
साथ है मर्दो जन सर से बांधे कफन, साथ है मर्दो जन सर से बांधे कफन। साथियों मुजाहिदों जागता है सारा वतन, साथियों मुजाहिदों